اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر محفل، حسن محفل، جانشین امام اہل سنت، مظہر غزالی زمان، حضور سیدی سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر اس ایوان میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کی سامعاتوں کی نظر محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، اور میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ بار بار مجھے حضور سیدی میرے آقا نعمت حضور سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بار بار سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت مختصر ہے، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دو چار باتیں آپ توجہ سے سنیے گا۔ جس عربی کے جملے میں پہلے نفی اور اثبات آ جائے تو حصر کا قاعدہ بنتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، اس میں وما ارسلناک، اور نہیں بنا کے بھیجا مگر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اس کو متکلمین نے بھی بیان کیا، صرفی نحوی جو بحث کرنے والے ہیں، صرفی اس کو جو ہے نا حصر کہتے ہیں اور متکلمین اس کو قصر کہتے ہیں۔ حصر میں عرض کر دوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بندہ عمل کرتا ہو نا، وہ کہتے جناب میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں نے اپنے گرد حصار کھینچا ہے، یعنی ایک دائرہ کھینچا ہے، اور جب کوئی دائرہ کھینچ لیتا ہے تو اس کے علاوہ اس دائرے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ تو جہاں عربی کے کسی جملے کے اندر یہ حصر کا قانون بن جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جو بات ذکر ہو رہی ہے، جو عظمت اور شان ذکر ہو رہی ہے، یہ صرف کسی ایک کے لیے ہوگی، سب نہیں ہو سکتے۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو یہ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو یہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر اللہ نے یہ بتا دیا معبود رحمت للعالمین کوئی اور نہیں ہو سکتا، سارے جہانوں کے لیے رحمت صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ بعض لوگوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا
کہ محبوب علیہ السلام کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، ان کی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ نفی فرما دی کہ رحمت للعالمین صرف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں الرحمت الرقت والتعطف، الرقت والتلطف، یعنی رحمت ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی مر رہا ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ پانی ہے، اگر اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اب جان کو بچانے کے لیے آپ پانی کو تلاش کرتے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو رہی ہے، جو تڑپ پیدا ہو رہی ہے جان کو بچانے کی، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ یہ تو کسی ایک کے لیے رحمت ہے، یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں رحمت، اور میرے آقا علیہ السلام ہے رحمت للعالمین۔ اور حضور سیدی غزالی زمان راضی دوران سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت ایک خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہمارے عقائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رحمت چونکہ مصدر ہے اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہوگا راحم، اور راحم کے اندر 4 شرائط ہوں گی تو وہ رحم کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر 4 شرائط میں سے ایک بھی شرط نہیں ہوگی تو آپ رحم نہیں کہہ سکتے، اور رحم کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ کون سی 4 شرائط ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جو راحم ہو وہ زندہ ہو، جو راحم ہو وہ قریب ہو، جو راحم ہو اس کو پتا ہو کہاں رحمت کرنی ہے، جو راحم ہو اس کو پتا ہو کہ رحمت بھی کرنی ہے اور رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں گی وہ رحمت ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ اس ایک آیت سے حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی لفظ رحمت کے مفہوم کو پا لیتا ہے اس کو 4 عقائد واضح ہو جاتے ہیں۔ حیات النبی کا بھی قائل ہو جاتا ہے، قرب مصطفیٰ کا بھی قائل ہو جاتا ہے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قائل ہو جاتا ہے، اور طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قائل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو راحم ہے اس میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہو، اور یقین فرمائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان جانا، اے جان کائنات، اے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون؟ فرمایا اس لیے تمہیں پتہ چل جائے کہ بات کی انبیاء مقتدی ہیں، میں امام ہوں، تو جب مقتدی زندہ ہے تو امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سورہ جمعہ کا مطالعہ فرمائیں، میں اشارہ دے رہا ہوں کہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت بیان کی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرماتے وہ طیب و طاہر کرتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یار جو صحابہ آپ کے سامنے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب و طاہر کرتے تھے، ان کے قلوب کو مزکہ مصفہ اور مجلہ فرماتے تھے، تو اللہ نے اگلی آیت میں جواب دے دیا، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو آخری امتی جو آپ سے ملا نہیں ہے، میرے آقا اس کو بھی طیب کرتے ہیں، اس کو بھی طاہر کرتے ہیں، اس کو بھی مزکہ کرتے ہیں، اس کو بھی مصفہ فرماتے ہیں، اس کو بھی قرآن و حکیم کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ مسلم شریف اٹھائیں، جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو مختلف وادیوں میں جب آپ جاتے فرماتے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، یہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ فلاں انبیاء میں سے فلاں نبی جلوہ گر ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء آج کس لیے ہیں؟ فرمایا انہیں پتہ چلا ہے کہ جانا حج پہ جا رہے ہیں، جانے کائنات حج ادا فرمانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے سب کو اجازت دی ہے، سارے اپنے قبروں سے نکل کر برکت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور غزالی زمان۔
اگر کوئی کہے کہ حیات النبی کا کنسیپٹ قرآن سے ہے تو سارا قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا شاہد ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو دوستو، جہاں پر جو بندہ دنیا سے گیا، جو قتل ہوا، جو شہید ہوا، اس نے صرف اپنی جان اللہ کے راستے میں دی۔ اللہ فرماتے بال آیاؤں ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے، اللہ کے نگاہ علم میں تھا۔ کل کو لوگ حیات النبی پر بحثیں کریں گے، مناظرے کریں گے، وہاں پہ مباحثے ہوں گے، باتیں ہوں گی، تو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ بتا دیں میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میرا وصال اللہ کے لیے ہے۔ تو دوستو، جس کی موت اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی صرف موت اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، حضور آپ بتائیں آپ کا حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں، پہلی جلد جزء پہلا ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، جو عربی کی جو تفسیر قرطبی ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری جو انگلیاں ہیں نا، یہ انگلی چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کی ترتیب کچھ جدا تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک یہ بڑی تھی، یہ اس سے چھوٹی تھی، اور یہ اس سے چھوٹی تھی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی جزء پہلا صفحہ نمبر 17 عربی میں، حوالہ دوں اہل علم کے کام آئے گا، تو یہ انگلی جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی بڑی، یہ اس سے چھوٹی، یہ اس سے چھوٹی۔ اب امام قرطبی وہاں پر بحث فرماتے ہیں کہ یہ انگلی بڑی کیوں تھی؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا طرز تکلم تھا، آپ کا انداز گفتگو تھا، بیان فرمانے کا انداز تھا۔ آپ فرماتے تھے جس طرح میری یہ انگلی ہے اسی طرح میری مزار مقدسہ ہوگی، اسی طرح ابو بکر صدیق کی مزار مقدسہ ہوگی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ ہوتی۔ میرے آقا یہ بتانا چاہتے تھے ان کی مزار مقدسہ میرے ساتھ ہے، یعنی ان کی مزار بھی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو جہاں چاہوں اپنے ساتھ رکھوں، یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ امام قرطبی نے بحث کی، اور پھر میرے آقا کا یہ طرز تکلم تھا۔ آپ فرماتے من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگلی کو بڑا بنایا تھا کہ محبوب جس انگلی کی آپ اپنی مثال پیش کریں وہ دوسروں سے چھوٹی کیوں؟ تو جو محبوب علیہ السلام کی انگلی مبارک کی مثل نہیں ہو سکتا، وہ میرے محبوب کی مثل بننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ تو دوستان محترم، جب شیطان نبی کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ گئے۔ تو جو مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو اس سے بڑھ گئے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسی طرح مزارات مقدسہ کی ترتیب ہوگی۔ تو جب میرے آقا نے فرما دیا کہ مزار مقدسہ کی ترتیب اسی طرح ہوگی، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیوں فرما رہے ہیں اے علی پاک، جن ہاتھوں سے تو نے جانے جانا کو غسل دیا ہے، جانے کائنات کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور مجھے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو بازار میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، آج مزار میں آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب محبوب نے فرمایا تھا کہ اسی طرح مزارات ہوں گی، تو حضرت صدیق اکبر کیوں فرما رہے تھے مجھے لے جانا؟ در حقیقت اس امت کو عقیدہ حیات النبی پڑھا رہے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا کو بتا کے جاؤں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے یہ نقل کرنے کے بعد فرمایا عقیدہ پڑھا رہے تھے کہ صدیق اکبر دنیا سے تو جا رہے ہیں مگر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔
کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کے جا رہے تھے، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کائنات کے چوکھٹ میں لے جایا گیا تو کس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ آپ کے یار جو بازار میں بھی ساتھ رہتے تھے، جو غار میں بھی ساتھ تھے، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ باقی صحابہ ساتھ کھڑے ہیں تو سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ جانتے تھے صدیق اکبر نے جانتے ہوئے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، محبوب زندہ ہے تو اس لیے اجازت مانگی جا رہی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم سے کنڈی کھلتی تھی۔ پھر لوگوں نے سنا، میرے آقا نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس پہنچا دو۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، یزید بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے میں نے دیکھا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، ایک کنکری مجھے آ کے لگتی ہے۔ توجہ ہے آپ، اگر 2 منٹ موبائل کی طرف توجہ نہ کریں، ادھر کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ اب توجہ رکھیں، یہ قسمت سے اس طرح محبوب علیہ السلام کا ذکر نصیب ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا ذکر قسمت اور مقدر والوں کو ملتا ہے۔ بلکہ حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اس زبان پہ اور ان کانوں کو ذکر رسول اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو زبان اور کان اللہ کو پسند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، خزانے حضور خزانی زمان۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے ایک کنکری لگی، جس سمت سے کنکری آئی تھی میں نے دیکھا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اور مجھے ہاتھوں سے اشارہ کر ادھر میرے قریب آؤ، آواز نہیں دے رہے، قریب آؤ۔ میں جب قریب گیا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آدمی کھڑے یہاں پہ شور کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہاں اعمال بھی برباد ہوتے ہیں اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا تم شور کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے کیا آداب ہیں؟ یہاں پہ تو آواز اونچی کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم طائف سے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ فرمایا اگر مدینے کے ہوتے تو فاروق اعظم تجھے کوڑے مار مار کے سمجھاتا کہ ادب رسول کیا، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے کلام کرنا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک خواب دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے، زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور میں یہاں بھی یہ بھی عرض کر دوں، اگر محبوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہو تو یہ نہ سمجھا کریں یہ خواب کی بات ہے، فیضان نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، آپ علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا کی زیارت اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، میرے آقا قصداً زیارت کرواتے ہیں، جس کو چاہیں زیارت کرواتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی خود جلوہ گری ہوتی ہے، اور جس کو جو چاہے عطا فرمائے وہ نعمت بھی موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد قبلہ کی طرف پشت کر کے اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے کھجور کا ٹوکرا پیش کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی کھڑے ہو جائیں، یہ تقسیم کریں۔ میں تقسیم کرتا ہوں، تقسیم کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام مجھے ایک کھجور عطا فرماتے ہیں۔ جب میں کھاتا ہوں بڑی لذیذ تھی، بڑی خوش ذائقہ تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو کھجور میرے منہ کے اندر موجود تھی۔ اور فرماتے ہیں میں صبح کی نماز آنکھ کھلی، تہجد کی نماز پڑھ کے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر میں گیا نماز پڑھنے کے لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن پاک کی صورت تلاوت فرما رہے ہیں جو رات کو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اور پھر اسی صحابی کو میں نے دیکھا کہ جو صحابی محبوب علیہ السلام کے سامنے ٹوکرا لے کے آئے، اسی طرح جس طرح جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر اے علی ان کو تقسیم کرو، اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے مجھے فرمایا ان کو تقسیم کرو۔ میں تقسیم کرنے لگا، اور جب تقسیم کر لی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مجھے ایک کھجور عطا فرمائی. کھجور بڑی خوش ذائقہ تھی, لذیذ تھی. میں نے کہا اے فاروق اعظم ایک اور عطا فرمائے. آپ مسکرائے. فرمایا رات میرے آقا نے 2 عطا کی ہوتی تو فاروق اعظم بھی تجھے 2 عطا کرتا نا. میں نے عرض کی حضور میں نے تو خواب دیکھا. فرمایا ہم دیکھ رہے تھے. تو وہ جس کو چاہے جاگتے ہوئے زیارت کروا لیں, جس کو چاہے خواب میں. اسی طرح حضرت عثمان غنی کا عقیدہ حیات النبی کیا ہے کہ جب آپ کے وصال کا دن آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام گئے. انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے پانی لاؤں. فرمایا جانے جانا نے مجھے عبداللہ والے ہاتھوں سے پانی پلا دیا ہے, ابھی تک ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا آج تم میرے پاس آنے والے ہو. اور اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ اگر حیات النبی کا نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کے جسم مقدسہ کو لے کے جا کے کیوں فرماتے حضور آپ کا یار آپ کے پاس آیا. اور جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار مقدسہ میں لے جایا گیا, سپرد الہ اور سپرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا گیا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہ کھڑے تھے. آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اب ادب کا تقاضا ہے, جو کتابوں میں بات لکھی ہے میں بیان نہیں کرتا. ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ سب کی طرف سے توجہ پھیر لی, سب سے نظریں پھیر لی. اور جب اس کیفیت سے بہ رہے تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین اے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, عجیب بات ہے آپ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے, ایسے لگتا تھا کہ ہم آپ کے آشنا بھی نہیں ہیں, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے محبوب علیہ السلام کو صدیق اکبر کی قبر انور پہ دیکھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مقدسہ پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں سب کی بخشش فرما دے, تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, تمام دوستوں گلی گلی نگر نگر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر, جس کے چرچے عرش پر ہے, جس کے چرچے فرش پر ہے, جس کے چرچے فرش پر. نعرہ حیدری. عزیزان محترم, یہ چاروں صحابہ کا عقیدہ حیات النبی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو پہلی بات کیا تھی کہ جو راحم ہو وہ زندہ ہو. دوسری کیا تھی جو راحم ہو وہ قریب ہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ, تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو میں نے کہا آج کے زمانے میں لوگ پوچھتے کم ہیں بتاتے زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے میں کہوں نہیں کہنا چاہیے آپ کہیں کہنا چاہیے, میں کہوں نہیں کہنا چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں, کہوں جی کہنا چاہیے آپ کہیں نہیں کہہ سکتے, آپ بتائیں. کہنے لگا جی میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے کہا پھر آپ عدم جواز کی کوئی دلیل تو پیش کریں. کہنے لگے جی بات دراصل یہ ہے, اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. لہذا جو قریب ہو اس کو تو یا کہہ سکتے ہیں. تو محبوب علیہ السلام تو مدینہ میں جلوہ گر ہے, لہذا جو مدینہ میں جلوہ گر ہے تو دور ہے. ہم تو لاہور پنجاب یونیورسٹی میں ہیں اور محبوب مدینے میں ہے, تو لہذا جو دور ہے تو یا نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا جس قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, اگر اسی قرآن میں یہ ہو کہ محبوب علیہ السلام قریب ہے پھر تو یا کہہ سکتے ہیں. پھر تو یا کہہ سکتے ہیں. کہنے لگے جی ہم نے تو قرآن سے نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے آپ نے تو دور حدیث نہیں کیا, درس نظامی نہیں کی, آپ نے تو صرف ناو نہیں پڑھی. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ حروف ندا 5 ہوتے ہیں, اس میں ایا حیا اے حمزہ مفتوح اور یا جو ہوتا ہے یا دور والے کے لیے بھی ہوتا ہے, متوسط فاصلے کے لیے بھی ہوتا ہے اور قریب والے کے لیے ہوتا ہے. آپ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے تو درس نظامی نہیں پڑھی. لیکن بہرحال آپ نے جو عذر قائم کیا ہے کہ جو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ محبوب علیہ السلام تو مدینے میں ہے, تو جس قرآن میں یہ ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, اگر اسی قرآن میں یہ ہو کہ محبوب علیہ السلام بھی قریب ہے پھر کہہ سکتے. کہتے جی میں نے تو آیت نہیں پڑھی. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے.
فرق یہ ہے اللہ سب کے رگے جان کے قریب ہے، مسلمان ہے تب بھی اللہ قریب ہے، غیر مسلم ہے تب بھی اللہ قریب ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کے کون کون قریب ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے رگے جان کے قریب ہے، لیکن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ لفظ مومنین فرما کے مومنین کو اللہ نے مشخص کر دیا، جو مومن ہے محبوب اس کے قریب ہے، مومن جہاں بھی ہو وہ یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، وہ ادھر ہو تب بھی کہہ سکتا ہے، مدینے میں ہو جب بھی کہہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت توجہ دے شاہ صاحب نے بھی تقریر پیش کر دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نظام حضور غزالی زمان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کر دوں، معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، راویہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ایک دن محبوب علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ گر تھے، میں نے رات کو وضو کروایا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیکا نصرتا، لبیکا نصرتا، نصرتا۔ میں نے عرض کی حضور بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ فرما رہے میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام راجس وہ آ رہے تھے ہجرت کر کے، مشرکین نے پکڑ لیا، جب ان کو کوئی نظر نہیں آیا انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور کرم فرمائے۔ تو میں نے کہا لبیکا نصرتا، نصرتا، نصرتا۔ وہ کئی دن گزرے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تاریخ نوٹ کر لی، مہینے کے بعد جب راجز آئے ان سے پوچھا گیا بتاؤ تیری خلاصی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا مشرکین نے پکڑ لیا تھا اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، محبوب کو استغاثہ پیش کیا، میرے آقا کی آواز آئی نصرتا، 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 مشرکین چھوڑ کے مجھے بھاگ گئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پتہ ہو کہ کہاں رحمت کرنی ہے، تو سالم کے راجز کے بارے میں پتہ تھا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مدد کر دی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اگر کسی بندے کو پتہ چلے میرا بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، بس وہ تڑپتا تو رہے گا لیکن چھڑانے کی طاقت نہ ہو تو فائدہ تو نہ ہوا نا۔ تو محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا راہب کے لیے چوتھی شرط ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہو۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات فضائل اعمال لیے پھرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک فضائل حج ہے، تو اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے شواہد معجزات رسول کے اندر علامہ نبھانی نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت شیخ جعفر جو 911 ہجری کے امام ہیں ان کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص گیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، مدینہ شریف حاضری تھی، حج پہ جا رہا تھا، جیسے ہم حاجیوں کو کہتے ہیں کہ یار جب وہاں پہ جانا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اور بالخصوص شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی سلام ضرور پیش کرنا۔ اب وہ بندہ جب گیا نا تو جس نے یہ سلام بھیجے تھے اس نے یہ تاکید کی تھی کہ مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے یہ سلام کرنے۔ اب وہ جو مدینے کا جو ان کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ مکے کے لیے چل پڑے، ذوالحلیفہ کے مقام پر، بیر علی کے مقام پر جا کے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، پھر یاد آیا میں نے سلام پیش نہیں کیا۔ ساتھیوں کو کہنے لگے یار واپس چلو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جا سکتے، 3 میل کا فاصلہ ہے، اب واپس کون جائے، آپ ایسا کریں آپ خود چلے جائیں جانا ہے تو۔ میں نے کہا چلو میرا یہ زاد راہ بھی لے چلو، میری سواری بھی لے چلو، میں واپس جاتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں، پھر سرکار جانے اور سرکار کا غلام جانے۔ اب آپ وہ چلے گئے، جب واپس گئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، شیخین کریمین کو سلام عرض کیا، ریاض الجنہ میں بیٹھ گئے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جانے جانا، اے جانے کائنات، میری سواری چلی گئی، میرا ذات راہ چلا گیا، اب میں تو آپ پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوں، آقا آپ نے ہی پہنچانا ہے۔ اب وہ جناب دعا کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، شیخین کریمین بھی ساتھ ہیں، فرمایا اے ابو بکر دیکھا نہیں یہ شیخین کی محبت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے آقا کی محبت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اگر اب سواری اس کی نہیں ہے ہم بھی نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ اے ابو بکر ایک طرف سے تو ہاتھ پکڑ اور دوسری طرف سے اے عمر آپ ہاتھ پکڑے اس کو مکے پہنچائیں۔ فرماتے ہیں شیخین نے میرے ہاتھ پکڑے، جب میری آنکھ لگی تھی تو میں ریاض الجنہ میں تھا، کھلی تو مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے 8 دن کے بعد جب لوگ واپس آئے
تو انہوں نے پوچھا تمہیں کس نے پہنچایا؟ میں نے کہا تمہیں تو سواری اور سوار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچایا، کیونکہ میں نے محبوب کی تقید۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، رحمت للعالمین کا مفہوم تبھی واضح ہوگا، تبھی سمجھ آئے گا جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رحم کے اندر کون کون سی شرائط ہے۔ تو پتہ چلا ہمارا عقیدہ برحق ہے، ہم ساری شرائط مانتے، تبھی تو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں آپ کا خاصہ نہیں، وہ ان شرائط کو مانتے نہیں، تبھی تو کتابوں میں لکھتے ہیں آپ کا خاصہ نہیں۔ جو مانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے۔ اور دو چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی یہ سوال کرے، اکثر یہ سوشل میڈیا پہ، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بحثیں اس وقت چل رہی ہیں امت کے سامنے ان کے جوابات کو رکھا جائے تاکہ ہماری عقیدے کی اصلاح ہو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ جناب جو مسلمان حیات النبی کے قائل ہیں، عقیدہ حیات النبی کو مانتے ہیں، ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جب آپ یہ بتائیں محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یقیناً سب کہیں گے 63 سال تھی۔ تو جب آپ کہتے ہیں آپ حیات ہیں تو پھر جو برزخی عمر مبارک ہے مزار مقدسہ والی وہ بھی ساتھ شامل کریں، پھر تو آپ کو 63 سال نہیں کہنے چاہیے، 1450 سال کہنا چاہیے۔ تو دوستو اس کا سیدھا سا جواب ہے، الزامی جواب ہے۔ سوال ہے تو الزامی جواب ہوگا نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی 1970 ہے، 75 ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں 4 ماہ کے بعد بندے کے اندر روح ڈلتی ہے، تو 5 مہینے آپ ماں کے پیٹ میں تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے؟ بولیے تو صحیح۔ تو زندہ تھے نا، تو جب آپ پیدا ہوتے وہ 5 مہینے کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں گے ماں کے پیٹ کا جہان اور ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں برزخ کا جہان اور ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا۔ ہم حیات النبی کے پھر بھی قائل ہیں۔ اور دوسری بات میں عرض کروں، ابھی چند دن پہلے کچھ لوگوں نے حضور غوث ثقلین کی ایک کرامت بیان کی کہ آپ ماں کے پیٹ کے اندر نا ماں کو چھینک کی آواز کا جواب دیتے تھے، یرا مکیلا کہتے تھے۔ ہمارے کچھ دعوت اسلامی کے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، وہ جی اس کا جواب دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہی مجھے کچھ ڈاکٹر حضرات نے بھیجا کلپ کہ جی آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ رات کو ہی جواب دے دیں گے۔ سبحان اللہ، ہم تو بیٹھے جواب دینے کے لیے ہیں، ہم کوئی عالم نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب نے صحیح فرمایا، خاصاں دی کلام آگے نہیں مناسب کر لو۔ باتیں یہ خاص ہوتی ہیں، آپ بھی پرہیز کیا کریں، خاص باتیں عام مجمع نہیں کی جاتی، لیکن اگر ہو گئی تو جواب دینا لازم ہے۔ دوستو جو کرامت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے ہاتھ سے جو خلاف عقل کوئی چیز کوئی واقعہ صادر فرماتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے معجزے کا لفظ ہے۔ اچھا بعض شیطانی طاقتیں بھی خلاف عقل کام کرتی ہیں، اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اچھا جو خلاف عقل میں واقع ہو جائے ولی کے ہاتھ سے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ ماں کے پیٹ میں کیسے سنتے تھے اور جواب دیتے تھے، ہماری عقل نہیں مانتی۔ اللہ کے بندوں جو عقل نہ مانے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو جو عقل مان جائے پھر کرامت کیسی؟ تو کرامت کی تعریف یہ ہے جس کو عقل نہ مانے ہو جائے، نہیں سمجھ آئی؟ لیکن پھر بھی یہ یاد رکھیں جتنے اولیاء ہیں وہ آقا علیہ السلام کے قدم پر چلنے والے تھے، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، جہاں محبوب گئے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع شریعت بھی ہے اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مصنف عبد الرزاق اور ابن شیبہ کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا چچا جان میں ایک اور بات نہ بتا دوں، ایک اہم بات؟ جی حضور بتائیں۔ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پہ قلم کے چلنے کی آواز کو سنتا، میں لوح محفوظ کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنتا تھا۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، اور یہ تفسیر ابن جریر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اللہ متعدد تفاسیر کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 39 کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حوالہ پورا دے رہا ہوں، اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کی بہن کے پیٹ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ فرماتی ہیں اے مریم، حضرت یحییٰ کی امی جان کہتے ہیں جب میں آپ کے قریب آتی ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جی یہ قرآن و حدیث سے آ رہی چیزیں ہیں؟
اچھا چلیں، اگر آپ کو یہ احادیث مبارکہ میں نے 3 پیش کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے حیات ولی، یہ جو شاہ رحیم قاری رحیم بخش ہے نا، قاری رحیم بخش پانی پتی والے جو آپ قواعد پڑھتے ہیں، یہ مصنف ہے اس کتاب کے۔ کتاب کا نام حیات ولی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ علامہ صاحب لکھتے ہیں، قاری صاحب لکھتے ہیں کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت شاہ عبد الرحیم اپنے گھر میں کھڑے تھے، ایک سائل آ گیا سوال کرنے کے لیے، دروازے پر دستک دی، انہوں نے کہا شاہ عبد الرحیم مجھے روٹی چاہیے، انہوں نے ایک روٹی اٹھا کے دے دی، پھر دوسری روٹی دے دی، پھر تیسری دے دی، گھر والی نے کہا ساری اکٹھے اٹھا کے دے دے، ایک ایک کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اتنا خوش بخت ہے، مجھے کہتے ہیں ابا جی اور ضرورت ہے، اور روٹی دو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو، بات ہی نہیں سمجھ آئی، اور روٹی دو، اور روٹی دو۔ تو قبلہ یہ کرامات اولیاء آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ہمیں اولیاء کرام کی شتیہات و کیفیت پر بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں، ہر ایک کا ثبوت ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور دعائیں حضور جانشین غزالی زمان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب پر، اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔